یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ دوستو، پچھلی قسط میں ہم گزارش کر رہے تھے کہ جناب ہاشم علیہ السلام نے وصال اللہ فرمانے سے پہلے اپنے بھائیوں کے نام ایک وصیت نامہ تحریر فرمایا تھا، جس میں انہوں نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا کہ تا حیات اس پاک نور کی امینہ، یعنی ان کی والدہ کی کفالت کرنا، کیونکہ آپ کا نور عزت و افتخار ان کے پاس امانت ہے۔ اس کے علاوہ دنیاوی امور کے متعلق بھی بہت سی باتیں اسی وصیت نامے میں شامل تھیں۔ یہ وصیت نامہ اپنے معتمد دین کے حوالے کرنے کے بعد کچھ دیر آرام فرما ہوئے۔ اسی دوران آپ دنیا فانی سے ہجرت فرما کر ملک باقی و دائمی کی طرف وصال اللہ میں تشریف لے گئے۔ ایک روایت یہ ہے کہ حاکم شام نے عروہ شام یا عضوہ شام میں ان کی تدفین شاہی پروٹوکول کے ساتھ کی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ان کے خدام و خواص ان کے جسد اطہر کو ایک تابوت میں مکہ مکرمہ لے کر آئے اور ان کے بھائیوں نے جنت معلیٰ میں ان کو دفن کیا اور ان کا مرکز بنایا۔ ویسے آج کل ان دونوں مقامات پر ان کے نام پاک سے منسوب مزاریں موجود ہیں۔ جس وقت جناب ہاشم علیہ السلام کا تابوت مکہ پہنچا یا بروایات دیگر ان کے وصال کی اطلاع پہنچی تو پورا مکہ ماتم کدا بن گیا۔ ہر چیز ان کے غم میں سوگوار تھی اور کافی عرصہ مکہ اور اس کے اطراف میں ان کا سوگ منایا گیا۔ جس وقت یہی اطلاع مدینہ منورہ پہنچی تو معظمہ کونین صلوات اللہ علیہ نے نہایت عزت اور وقار سے بیوگی کی رسمیاں ادا کی۔ اپنے سرتاج کی سواری کے لیے استعمال ہونے والے تمام اونٹ اور گھوڑوں کے متعلق حکم صادر فرمایا کہ جس سواری پر سید العرب علیہ السلام سوار ہوا کرتے تھے اس پر اور کوئی دوسرا سوار ہونے کی جسارت نہ کر سکے۔ بعد ازاں تمام حلال جانور ذبح کروا کر غربا میں تقسیم فرما دیے۔ اس سانحہ عظیم نے آپ کے دل پر اتنا زیادہ اثر کیا کہ باقی زندگی آپ نے خلوت نشینی اور گوشہ گیری میں گزار دی اور کسی سے زیادہ ملنا جلنا پسند نہیں فرمایا۔ دن رات اسی خلوت قدے میں روتے ہوئے بسر ہوتے، مگر ہر حال میں نور الہی اس پاک ذات کا معاون و مونس و غم گسار بن کر سہارا دیتا رہا تائیں کہ اس پاک نور کے ظہور اجلال کا وقت آ پہنچا۔ معظمہ کائنات صلوات اللہ علیہا سے روایت ہے کہ ہم اپنے خلوت قدے میں تشریف فرما تھے کہ اچانک آسمان سے ایک نورانی پردہ نازل ہوا جس نے مکمل طور پر ہمیں چھپا لیا۔ جنات و شیاطین تو بجائے خود اس پردہ نور میں ملکوت ارض و سما کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بہار میں معظمہ کا یہ فقرہ تحریر کیا ہے۔ اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ وہ پاک معظمہ صلوات اللہ علیہا معمولات زندگی میں بھی ملکوت ارض و سما کا مشاہدہ فرماتی تھی، جبکہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو فقط ایک مرتبہ ملکوت ارض و سما کا مشاہدہ کرایا گیا تھا۔ یعنی شیخ الانبیاء نے جس چیز کا مشاہدہ اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ کیا تھا وہ چیز ان کی حیات طیبہ کے معمولات میں شامل تھی۔ معظمہ کائنات صلوات اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ہم اس پردہ نور وحدت میں مصروف عبادت تھے کہ اچانک ہمارے دائیں پہلو سے آواز آئی۔ ہم نے سجدے سے سر اٹھا کر دیکھا تو کمرے میں ایک ایسا نور ساطع تھا کہ آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا اور ایک کمسن معصوم شہزادہ عین اسی وقت سجدے سے سر اٹھا کر ہماری جانب دیکھ رہا تھا۔ ہم اسے دیکھ کر زیادہ حیرت زدہ ہونے لگیں تو ہمارے تحیر کو دیکھ کر ان کے معصوم ہونٹوں پر تبسم کی ایک لہر دوڑی۔ ایک معصوم کو مسکراتا ہوا دیکھ کر ہماری حیرت کچھ اور زیادہ ہوئی
تو اس کمسن معصوم نے بآواز بلند ہنس کر فرمایا السلام علیکم یا امی، آئے پاک والدہ گرامی القدر ہمارا سلام قبول فرمائیں۔ معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ اس معصوم نے اتنے پیار بھرے انداز میں سلام کیا کہ ہم نے فوراً انہیں اٹھا کر اپنی گود میں لے لیا اور ہمارے قلب میں پیار کے لاکھوں سمندر موجزن ہو گئے، تو ہم نے فوراً ان کی پیشانی منور پر بوسہ ثبت فرمایا۔ پیشانی کے سامنے ہمیں کچھ سفید بال نظر آئے تو ہم نے فوراً پیار سے سوال کیا انت شیبۃ الحمد، کیا سفید سر والے اور حمد کرنے والے ہمارے لخت جگر آپ ہی ہیں؟ فرمایا جی ہاں، ہمارا نام شیبۃ الحمد ہے، یعنی روز ولادت ہی سے آپ کا یہ نام پاک مقرر ہوا تھا، یا یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ جناب عبد المطلب علیہ السلام کا اصل نام پاک یہی ہے۔ ایک مہینہ تک معظمہ کونین صلوات اللہ علیہا اپنے نور نظر کے ساتھ اسی خلوت قدے میں جلوہ آرا رہیں، اور کسی کو کانو کان خبر بھی نہیں تھی کہ شہنشاہ عرب دنیا میں ظہور پذیر ہو چکے ہیں۔ ایک ماہ بعد یہ معظمہ بی بی اپنے لال کو زینت آغوش بنا کر اپنے والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ جس وقت ان کی نگاہ پڑی تو بے ساختہ تعظیم کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اپنے نواسے کو گود میں لیا اور جی بھر کر پیار کیا۔ بعد ازاں مدینہ منورہ اور اس کے اطراف و اکناف میں خوشی کا اعلان کرایا گیا، اور کئی ماہ تک مسلسل لوگ تہنیت و مبارکبادی کے لیے آتے رہے اور غرباء میں کھانے تقسیم ہوتے رہے۔ معظمہ کونین صلوات اللہ علیہا والدہ جناب عبد المطلب علیہ السلام فرماتی ہیں کہ ہم نے اپنے لخت جگر کی ہر چیز فطرت انسانی سے ماورا اور معمولات دنیا کے برعکس دیکھی۔ جب ان کی دنیا میں آمد کو 2 ماہ گزرے تو ہم نے اپنے نور چشمین کو صحن اطہر میں چلتے پھرتے اور دوڑتے ہوئے دیکھا۔ تمام گھر والے حیران ہوئے کہ 2 ماہ کا لال کجا اور چلنا پھرنا کجا۔ پیشانی اطہر سے ہمیشہ ایک نور ساطع رہتا تھا جو رات کی تاریکی میں بھی ستارہ صبح کی مانند درخشاں رہتا تھا۔ 7 برس کی ظاہری عمر میں یہ پاک شہزادہ عرب کے ایک قوی ہیکل جوان کی طرح دکھائی دیتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک یہودی نے اپنے بیٹے لاتیہ کو اکسایا کہ تم ان کو نقصان پہنچاؤ۔ لاتیہ اس وقت عین جوان تھا اور کافی مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ جب اس ملعون نے باپ کے کہنے پر آپ کی طرف جسارت کا ہاتھ بڑھایا تو آپ نے اسے سر سے اوپر اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا، اور پھر اس کے سر پر ایک لکڑی سے ایسا بھرپور وار کیا کہ اس کا سر پھٹ گیا اور وہ ملعون خون میں غلطان ہو گیا۔ اسے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے زن یہودیہ کے ناخلف، اب تمہاری موت کے دن قریب آ چکے ہیں۔ سرکار عبد المطلب علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ ہے کہ مدینہ منورہ میں خشک سالی تھی، کافی عرصہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی، انسان اور جانور پیاس کی شدت سے قریب المرگ تھے۔ لوگ اپنے اپنے عقیدے کے مطابق بڑی بڑی منتیں مان رہے تھے، بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر دعائیں اور فریادیں کر رہے تھے، مگر پھر بھی بارش کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ ایک دن اہل مدینہ شہر سے باہر آ کر رو رو کر دعا مانگ رہے تھے کہ آپ وہاں تشریف لائے، اور ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے عرض کی کہ ہم بارش کی دعائیں مانگ رہے ہیں، مگر کوئی دعا شاید باب اجابت تک پہنچ ہی نہیں رہی۔ آپ نے فرمایا کہ آج تمہاری جگہ پر ہم بارش مانگتے ہیں۔ یہی فرماتے ہوئے آسمان کی طرف نگاہ فرمائی۔ ابھی دعا کے الفاظ ہونٹوں پر نہیں آئے تھے کہ اچانک اس قدر تیز بارش شروع ہوئی کہ مدینہ منورہ کی گلیاں دریا کا نظارہ پیش کر رہی تھیں، اور لوگ اپنا مال و اسباب بارش سے بچا نہیں پا رہے تھے۔ اس واقعہ کے بعد جب تک آپ مدینہ منورہ میں موجود رہے، کبھی خشک سالی نہیں آئی۔
اسی دن سے اہل مدینہ اس پاک ذات کو نام لے کر پکارنے کی بجائے غیث الورا فی عام الجذب یعنی قحط کے سالوں میں بے انتہا بارش سے سیراب فرمانے والے شہنشاہ کے نام سے پکارتے تھے۔ ان کے رخ انور کا واسطہ بارش مانگنے کا معتبر ترین ذریعہ سمجھا جاتا تھا، اس لیے ان کے القاب میں سے ایک لقب ہے ساقی العطشان، جس کے معنی ہے پیاسوں کو سیراب فرمانے والی پاک ذات۔ جب تک آپ مدینہ منورہ میں قیام پذیر رہے، اہل مدینہ کا یہ دستور تھا کہ جسے بھی کوئی مشکل درپیش ہوتی وہ بارگاہ رب العزت میں اس طرح دعا کرتا کہ اے رب کعبہ، تجھے جناب عبد المطلب علیہ السلام کے چہرہ نورانی کا واسطہ میری مشکل آسان فرما۔ ان کی حیات طیبہ کے لاتعداد محیر العقول واقعات اور معجزات کتب سیر میں موجود ہیں، جن میں سے کچھ اگلی اقساط میں بیان کیے جائیں گے۔